اور علی گڑھ سے بڑی خبر، سر سید ڈے تقریب جاری ہے اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ستیہ پال ملک خطاب کر رہے ہیں، اور اس موقع پر ستیہ پال ملک نے کہا ہے کہ اے ایم یو صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے۔ یونیورسٹی کی 7 سالہ تاریخ تابناک ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی گڑھ کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ تو ستیہ پال ملک کا یہ بیان سر سید ڈے کے موقع پر جو خصوصی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے علی گڑھ میں، وہاں پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی 7 سالہ تاریخ تابناک ہے۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے علی گڑھ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی کامران، آپ سے جاننا چاہیں گے، لگاتار جس طرح سے وہاں پر تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ورچوئل تقریب ہے یہ، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے جو ان کا اظہار خیال ہے یونیورسٹی کے تعلق سے وہ کر رہے ہیں۔ ستیہ پال ملک نے بھی بہت ہی خاص بات کہی ہے کہ یونیورسٹی کا ان کے اوپر بہت احسان ہے، اور کیا کچھ کہا؟ دیکھیے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ ستیہ پال ملک کا علی گڑھ سے گہرا تعلق ہے۔ وہ آج یہاں مہمان خصوصی ہیں سر سید تقریب کے، سر سید سے تہنیتی جلسہ ہے۔ علی گڑھ میں جب نویں لوک سبھا ہوئی تھی پارلیمانی، تو وہ علی گڑھ سے باقاعدہ الیکشن لڑے تھے۔ علی گڑھ سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے اور یہاں مسلسل وہ آتے رہے ہیں۔ خاص طور سے جب کشمیر میں وہ گورنر تھے، اس وقت میں جو یہاں حالات ہوئے تھے، کشمیری طلباء نے کچھ احتجاج درج کرائے تھے اور یہاں سے واپسی کی بات کہی تھی، اس وقت انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کر کے ان حالات کو بہتر کیا تھا اور کشمیری طلباء کے حق میں مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بیانات دیے تھے۔ تو جس طرح سے آج ان کا بیان ہے، انہوں نے سر سید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ سر سید کا جو مشن تھا تعلیم کا، انہوں نے جو کہا تھا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم پر توجہ دیتی ہیں، تو اسی سر سید کے میسج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو ضرورت یہ ہے کہ سر سید کی اس میسج کو لے کر آگے بڑھیں اور ہر فیلڈ میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج ہر میدان میں نمایاں خدمات ادا کر رہی ہے، چاہے وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو یا انجینئرنگ کا فیلڈ ہو یا اور بھی تمام طریقے کے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی واحد ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر رائڈنگ کلب موجود ہے، جہاں پر باقاعدہ گھوڑی سے سکھائی جاتی ہے گھوڑا سواری۔ تو اس طرح سے ان کے خطاب بہت اچھا رہا ہے، ان کا ابھی جسٹ تھوڑی دیر پہلے خطاب ختم ہوا ہے، اور انہوں نے خاص طور سے تعلیمی بجٹ بڑھانے کے سلسلے میں جو آج تک کہیں بھی کوئی بحث نہیں ہوئی، اس پر ایک تشویش کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے یہاں جو تعلیمی بجٹ ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ممالک آج نوبل یافتہ دے رہے ہیں، مگر ہندوستان اس میدان میں شاید اتنے اچھے نوبل یافتہ نہیں دے پایا یا اتنی بڑی تعداد میں نہیں دے پایا۔ تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ ایک درد بھی تھا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جلسے میں نکل کر سامنے آیا ہے۔ جی کامران، تو کافی انہوں نے اچھی باتیں جو ہیں وہ اے ایم یو کے تعلق سے کہی ہیں، اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے اس تقریب کا جو انعقاد ہے وہ کہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک اور کون کون سی اہم شخصیات نے اس طرح سے شرکت کی ہے؟ دیکھیے نا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آج صبح جیسے ہم نے بتایا تھا کہ قرآن خوانی ہوئی تھی، چادر پوشی ہوئی تھی، اس کے بعد میں سر سید کی جو گھر ہے یہاں سر سید ہاؤس، اس کے اندر ایک کمرے میں بیٹھ کر وائس چانسلر، رجسٹرار ڈی ایس ڈبلیو اور چانسلر جو یہاں پہ ہیں پرو چانسلر نواب ابن سعید چھتاری صاحب، اس کے علاوہ یونیورسٹی کے 2 اساتذہ اور 2 طلبہ، یہ لوگ 6-7 لوگ بیٹھے ہیں کمرے کے اندر، کیونکہ کووڈ-19 کی گائیڈ لائن ہے، اس کے حساب سے یہ ورچوئل پروگرام چل رہا ہے، اور پورے علی برادری یہاں کا جو ایک سسٹم ہے ویب ایکس، اس کے ذریعے اس پروگرام کو انٹرنیٹ پر دکھایا جا رہا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب امپورٹنٹ یہی ہے کہ سر سید کا جو یہ میسج تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جمع ہوں، بڑا سا مجمع ہو اور ایک بڑا گیدرنگ ہو، ایک جلسہ ہو، اس کے بعد وہ میسج جائے۔ سر سید کی تعلیمات کا جو ایک میسج ہے پوری علی برادری کا جو کامران، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سر سید احمد خان کی جو تعلیم ہے اس کو پہنچنا ضروری ہے، اور آج جو یہ دن منایا جا رہا ہے کورونا کے زیر سایہ، اس میں یہ میسج ان کا کس طرح سے دنیا کے ہر کونے میں پہنچ رہا ہے، یہ کافی اہم۔ بہت بہت شکریہ کامران آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے۔